مثال نمبر 2 سمجھ لیتے ہیں۔ شمس العلماء سید میر حسن علامہ اقبال کے استاد تھے۔ اس مثال میں شمس العلماء جو ہے وہ ایسا نام ہے جو سید میر حسن کو ان کی علمی خدمات کے صلے میں حکومت کی طرف سے ملا تھا۔ اب گرامر کی روح سے اس قسم کے اعزازی ناموں کو جو حکومت یا قوم کی طرف سے کسی غیر معمولی خدمت کے صلے میں دیے جائیں خطاب کہتے ہیں۔ مثلاً شمس العلماء کس کا خطاب تھا؟ سید میر حسن کا۔ شفاء الملک، رستم پاکستان، رستم زمان، شہید ملت، بابائے اردو۔ شہید ملت کون تھے؟ لیاقت علی خان تھے۔ بابائے اردو کون تھے؟ بابائے اردو مولوی عبدالحق۔ اب اس میں کیا کہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ان کی جو شمس العلماء جو تھا ان کو ان کی علمی خدمات کی بنا پر ملا تھا، اور شہید ملت کو ان کی ملت کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا تھا، اور بابائے اردو کو بابائے اردو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اردو کے لیے بہت سارا کام کیا تھا، اس لیے ان کو بابائے اردو کا خطاب دیا گیا۔ رستم زمان جو تھے وہ شاید ایک پہلوان تھے، تو انہوں نے اپنے پہلوانی میں جوہر دکھائے تھے، تو ان کو بھی رستم زمان کا خطاب دے دیا گیا۔ آپ بھی اس طرح کے کچھ اشخاص کے خطاب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کون سے لوگوں کو کون سا خطاب ملا ہے اور کس بنا پر ملا ہے۔ جو انگریزوں کا دور تھا، جب بڑے صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، تو تب کیا تھا کہ انگریزی دور میں حکومت کی طرف سے عام طور پر خان صاحب، خان بہادر یا سر وغیرہ کا خطاب ملا کرتا تھا۔ آج کل جو موجودہ دور ہے اس میں کیا ہے، حکومت کی طرف سے خطابات کی جگہ اعزازات دیے جاتے ہیں، مثلاً ستارہ خدمت، ہلال پاکستان، ہلال جرأت، نشان حیدر وغیرہ۔ مثال نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے۔ اب اس مثال میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ابو الحسن یعنی کہ حسن کا باپ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اب اس جملے کو دوبارہ غور سے دیکھیں۔ ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے، یعنی کہ حضرت علی کو ابو الحسن بھی کہا جائے تب بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ابو الحسن یعنی کہ حسن کے والد یا حسن کا باپ۔ اچھا، کنیت۔ اب اس میں کنیت کیا ہے؟ کنیت گرامر کی روح سے اس قسم کے نام کو کہا جاتا ہے جو ماں، باپ، بیٹا، بیٹی کے تعلق سے پکارے جائیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ یعنی کہ کنیت کوئی بھی ایسا نام ہے جو کسی رشتے کے تعلق سے پکارا جاتا ہے، جیسے ابن خطاب، عمر ابن خطاب جو تھے، حضرت عمر یعنی کہ خطاب کا بیٹا۔ ابن مریم یعنی کہ مریم کا بیٹا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ابن مریم بول دیا لیکن ہمیں سمجھ آ گئی ابن مریم یعنی کہ مریم کا بیٹا۔ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ابو طالب، طالب کا باپ۔ ام سلمہ، سلمہ کی ماں۔ نوٹ، اس قسم کے ناموں کا رواج زیادہ تر کیا تھا؟ عرب میں تھا۔ آج کل یہ اتنے نام نہیں ملتے اس طرح کے، اس قسم کے کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، مثال نمبر 4 پر آ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اب اس مثال میں جو کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ ایسا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو جس کی بنا پر انہیں کلیم اللہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ کلیم اللہ کیا ہے؟ ان کا لقب ہے۔ اب لقب کیا ہوتا ہے کہ گرامر کی روح سے ایسے ناموں کو جو کسی خصوصیت یعنی کہ خاصیت یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ لقب کہا جاتا ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست۔ اب داتا گنج بخش حضرت علی حجویری کا لقب ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کا لقب ہے۔ اسی طرح بہت سارے لقب جو ہیں بہت سارے لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ مثال نمبر 5 پر آ جاتے ہیں۔ فخرو کی گائے بہت دودھ دیتی ہے۔ اس مثال میں فخر الدین کو پیار کی وجہ سے فخرو کہا گیا ہے، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا نام اصلی کوئی اور ہوتا ہے لیکن ان کو بچپن سے پیار کے نام سے پکارا جانے لگ جاتا ہے، جیسے عبد الرحمن مان یا مانی، اس طرح کے نام، اور بھی بہت سارے پیار کے ناموں سے لوگ پکارتے ہیں ایک دوسرے کو، جیسے گرامر کی روح۔ اب عرف کو سمجھ لیتے ہیں، عرف ہوتا کیا ہے۔ گرامر کی روح سے اس قسم کے ناموں کو جو حقارت
یا محبت کی وجہ سے پڑ جائیں یا اصلی ناموں کے بجائے مختصر صورت میں مشہور ہو جائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں۔ اب مثلاً فخر الدین سے فخرو، کالے خان سے کلن، محمد اشرف سے اچھا یا اچھو میاں، مراج الدین سے ماجھا، فتح الدین سے فتح الدین سے فتو، اور عام طور پہ جیسے ببلی لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت بیبی، ببلی، اس طرح کے نام اکثر کافی لوگوں کے مشہور ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ عرف کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم نے اسم علم کی اقسام کو سمجھا ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہم دوسری اسم کی کوئی اور قسم کو سمجھیں گے، اس میں اشارہ کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں سمجھ آتا، آپ کوئی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔